السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بیٹی کا بدن ایپیسوڈ 3 لے کر آ گئے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 3 سٹارٹ کرتے ہیں کہ مائی ڈیئر، وہ گمبھیر لہجے میں بولی اور ایک ڈرائی وقفہ دیا، جیسے کوئی بہت بڑا راز فاش کرنے لگی ہو۔ میں ہمتاً گوش ہو کر اس کی طرف متوجہ تھی۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد وہ بولی، "There is a sin behind every fortune." میں معصوم تھی، سادہ تھی، شریف تھی اور شاید کچھ بے وقوف بھی کہ اس کی بات فوری سمجھ نہ سکی۔ میں بولی، "کیسا سن میڈم؟" تب انہوں نے نظر بچا کر اپنی بازو گود میں رکھ کر اپنی چادر سے اپنے وجود سے سرک جانے دی۔ ان کا لباس میری توقع سے بھی زیادہ واہیات تھا، کم از کم میری کلاس کی لڑکی کے لیے تو یہ شرمناک ہی تھا۔ انتہائی گہرا گلا جو انڈین فلموں کی ہیروئنز کے لباس جیسا تھا، اور جس میں سے ان کی ہلکی سانولی جلد اور ان کے پستانوں کے ابھار اچھے خاصے برہنہ ہو رہے تھے۔ میں شرما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک گہری نگاہ خود پہ سرا پہ ڈالی، اپنی نیم برہنہ بریسٹ کا دعوت نظارہ دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، "My body is my sin." میں معصوم تھی، سادہ تھی، شریف تھی، شاید کچھ بے وقوف بھی تھی، ہرگز نہیں تھی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ کس سن کی بات کر رہی ہیں۔ اب میں حیران ہوں ان کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ کاسٹرول ایک ملی نیشنل فرم تھی جو دفاعی آلات کی درآمدات اور برآمدات کا کام کرتی تھی۔ اس کا آفس اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں ہٹا ہوا تھا۔ میرے جان سے پیارے ابو اسی دفتر میں ایک کلریکل گریڈ میں کام کرتے تھے۔ دنیا میں اتنا جنگ و جدل تھا کہ دفاعی آلات کا کاروبار کرنے والی اس کمپنی کے پاس بے پناہ کیپٹل تھا اور اس کے ایگزیکٹو عہدوں پر کام کرنے والے لوگ بہت عالیشان زندگی گزار رہے تھے۔ 3-4 لاکھ ماہانہ تنخواہ اور بیرون ملک کمپنی کے خرچے پر سفروں کو عیاشی الگ، آئے دن 5 اسٹار ہوٹلوں میں کمپنی کے ایگزیکٹو مختلف بہانوں سے اپنا پیسہ لٹانے کو، کئی تقریباً
تقریب منعقد کر لیتے اور کبھی کبھار ایسی تقریب کمپنی کے کلیریکل گریڈ کے عملے کے لیے بھی منعقد کر لی جاتی تھی، اور ایسا تو پہلی مرتبہ ہی ہو رہا تھا کہ کمپنی کے کلیریکل گریڈ کے عملے کے لیے کوئی تقریب فیملی سمیت ہو رہی تھی، اور ہم بھی اسی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ ادارہ ملٹی نیشنل تھا اور تنخواہ خاصی مناسب تھی، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں ہمارے پیارے ابو اور اوور ٹائم لگا کر بھی ہماری تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے تھے۔ بچے نالائق ہوں تو والدین صبر و شکر کر لیتے ہیں۔ بیٹی کی شادی ایف اے کے بعد کی اور بیٹے کی میٹرک کے بعد کسی دکان پر بٹھا دیا، ٹینشن ختم۔ لیکن جب بچے ٹیلنٹڈ ہوں اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہوں تو والدین اپنی زندگی کو لہو کے بیل کی طرح گزار کر بھی بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے اسباب پیدا کرتے ہیں تاکہ جو محرومیاں انہیں ملی ہیں وہ ان کے بچوں تک منتقل نہ ہوں۔ اور انہیں یہ فکر بھی کھائی جاتی ہے کہ ان کے ٹیلنٹڈ بچوں کا مستقبل صرف پیسے کی کمائی کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔ میں میٹرک میں فیڈرل بورڈ کی پوزیشن ہولڈر تھی اور اب ایف ایس سی میں بھی اپنے کالج کی سب سے ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ میرا بڑا بھائی جو مجھ سے 1 سال ہی آگے تھا، اس نے بھی اپنے زمانے میں میٹرک میں پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور اب ایف ایس سی کے فائنل امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اور والدین کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ انہیں اگلے 2 سالوں کے اندر میرے میڈیکل کالج کے اخراجات اور بھائی کی نسٹ یا فرسٹ کے اخراجات کا اضافی بوجھ برداشت کرنا تھا۔ یہ مشکل کام وہ کیسے کرنے والے تھے یہ بس وہی جانتے تھے۔ ہمیں تو انہوں نے گرم ہوا کا جھونکا بھی کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب ہم بڑے ہو چکے تھے اور بہت سی باتیں بنا بتائے بھی سمجھ جاتے تھے۔ میں بیٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ حساس تھی اور اپنے والدین کی نگاہوں میں فکر کی پرچھائیاں دیکھ سکتی تھی۔ جب کمپنی کے ہیومن ریسورس ایگزیکٹو نے سب کلیریکل گریڈ عملے کو فیملی سمیت سرینا ہوٹل اسلام آباد میں بلایا تو یہ ہمارے لیے ایک پکنک کی طرح تھا۔ ساری زندگی عام سے شادی، بالوں میں جانے والے اور عیدوں وغیرہ کے موقع پر عثمانیہ ریسٹورنٹ جانے کو بہت عیاشی خیال کرنے والے لوگوں کو اگر ایک پرتکلف دعوت پر اسلام آباد کے سب سے شاندار ہوٹل میں بلایا جائے تو ہم جیسے مڈل کلاسوں کے ہاتھ پیر تو پھولنے ہی تھے۔ بہرحال
ہم نے اپنی اوقات اور استطاعت کے مطابق اپنے بہترین لباس زیب تن کیے اور کھانے پر پہنچ گئے، اور وہیں پر میں نے پہلی مرتبہ فہیم صاحب کو دیکھا۔ فہیم کے نام کے ساتھ صاحب صرف اس لیے لگاتی ہوں کہ وہ میرے والد کے باعث تھے، اور وہ ابو ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ صاحب کا لاحقہ جوڑتے تھے، وگرنہ ان کو آمنے سامنے دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے والد کے بھی باس ہیں۔ ایک تو ان کی عمر بھی کم تھی، مشکل سے 30 یا 32 سال کے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ خوشحالی سرخ سفید رنگت، متناسب بدن اور مہنگے برانڈ سوٹ میں ہمہ وقت ملبوس ہونے کے سب دیکھنے میں اپنی عمر سے بھی کم لگتے تھے۔ تو دوستو، آج کی سٹوری کیسی لگی ایپیسوڈ 3؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی ایپیسوڈ اچھی نہیں لگی تو ہم آپ کے لیے نیو سٹوری کا اہتمام فرمائیں گے۔ لیکن یہ سٹوری، یہ کہانی، یہ گزری ہوئی کہانی بہت صدمے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اس کی سٹوری، اس کی کہانی ہے، اس کی ایپیسوڈ ابھی صرف 3 آئی ہے۔ آگے دیکھیں گے آپ اس کہانی میں کیا ہوگا۔ تو ہم کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ شکریہ۔